کہنے لگا ایک نوجوان آیا، دیہاتی تھا، اور اس کو بیماری ایسی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ گلا دب رہا ہے، گلا دب رہا ہے، اور شور مچاتا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہوئی، میں اس کی بڑی تیمارداری کرتا رہا. تو اس کا والد آیا تو وہ مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ اس کا اتنا نہ کریں، یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا اس نے پسند کی شادی کر لی، اور اس کی بیوی جو تھی وہ ماں کے خلاف بھڑکاتی تھی، اور بیوی کے بھڑکانے پر یہ ماں کو آ کے کہتا تھا خبر تو نے کوئی بات کی میں تیرا گلا دبا دوں گا. جو یہ ماں کو کہتا تھا اب موت کے وقت خود یہ اسی کو بھگت رہا. تو موت کی تیاری ایک اہم کام ہے. جنہوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو پچھلے 18 سال سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہاں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی بندہ مر سکے. کوشچن دیکھیں کہ کوئی اچھی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے. تو کہنے لگے ہم بڑے حیران ہوئے. تو کنواں تھا قریب، چھوٹی سی مسجد بھی تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں. ہم نے کہا بھائی وہ کنواں بھی ہے، مسجد بھی ہے، سائیدار جگہ ہے. وہ وہاں گیا، اس نے جا کے وضو کیا، نماز پڑھی، اور پھر جیسے کیلولا کے لیے کوئی لیٹتا ہے لیٹ گیا. جب ظہر کا وقت ہوا تو ہم اٹھے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اس کو جگا دیں. جب اس کو جگایا تو پتہ کیا واقعی وہ فوت ہو چکا تھا. تو جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ یوں جاتے ہیں. خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میری عطر کی دکان تھی تو بہت چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں، سینکڑوں ہزاروں. تو ایک بڑے میاں داخل ہوئے اور ان شیشیوں کو بڑی حیرانی سے دیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ کہنے لگے مجھے غصہ آیا، اور میں نے کہا کہ بوڑھے جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری بھی نکلے گی. تو یہ بات سن کے اس کے پاس ایک چادر تھی، وہیں میرے سامنے لیٹ گیا. کہتے پھر میری تو ایسے نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد. میں نے کہا کیا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ ہاتھ لگایا تو اس کی روح بہت ہو چکی واقعی. تو جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ یوں دنیا سے جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا حفصہ، 3 سال کی چھوٹی سی تھی. تو ایک دن ان کے اوپر آخری وقت تھا، تو وہ بچی آئی اور وہ اپنے ابو کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے. تو پہلے تو وہ اپنی بیٹی کو لیٹے ہوئے اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے، سینے پہ لٹا لیتے تھے، بچی کھیلتی تھی. اس دن وہ اس سے ریسپونڈ نہیں کر رہے تھے. تو بچی آئی چھوٹی سی، اس نے ابو ابو کہا. جب اس نے دیکھا کہ کوئی ریسپانس نہیں تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگ گئی. ماں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے بات نہیں کرتے، اب میں نے ابو سے کاٹی کر لی، میں نے ابو سے بات نہیں کر لی. تو ماں نے اس کو تسلی دی، دلاسا دلایا، اور میں تمہیں ابو کے پاس لے چلتی ہوں. اس کو لے کے آئی اور پھر اپنے خامد کو کہنے لگی کہ دیکھیں نا یہ بیٹی آپ کے ساتھ ناراض ہے، آپ اس بیٹی کو منا لیں. بیٹی آپ سے ناراض ہے، حفصہ ناراض ہے، تو آپ حفصہ کو منا لیں. تو جب یہ کہا تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی اور کہنے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد. بہت ہو گیا.
قد مات، بہت ہو۔ تو موت کے وقت انسان پھر سوچتا ہے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ، یہ دنیا کی نفسانی شیطانی محبتیں، یہ دکانیں، یہ پھر حفصائیں نظر آتی ہیں ساری، کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ۔ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری اپنے جیتے جاگتی حالت میں کریں، مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوگی۔ جو موت کی تیاری کرتے ہیں سبحان اللہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت کثیر البکا تھے، بس ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرتے روتے رہتے تھے۔ وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو رب کریم نے پوچھا کہ احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ کہنے لگے میں تو اور ڈر گیا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا منو کے شکل حساب فقد عذب۔ تو جب پوچھا کہ تو کیوں ڈرتا تھا تو میں تو گھبرا گیا۔ جب میں گھبرا گیا تو فرمانے لگے آج بھی تو ڈر رہا ہے، آج تو تیری خوشی کا دن ہے، ہم نے تیری بھی مغفرت کی اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا اس قبرستان کے سب گنہگاروں کی مغفرت کرنا۔ ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں دفن ہو جاتے ہیں تو قبرستان کے سب گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو موت کی تیاری کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے گناہوں کو چن چن کے ختم کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کرے اور اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے۔ اس میں 2-3 نقطے ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیں، ان کو ایکسپلین کر دینا آج اچھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ بہت بری عادت ہے۔ ہم زیادتی بھی کر لیتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ بہت ہی کوئی کوشش کرے گا تو سوری کہہ دے گا، سوری تو معافی نہیں نہ ہوتی، یہ تو طریقہ بھی کسی اور کا ہے۔ معافی مانگیں، کہیں جی پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ خامن بیوی سے معافی مانگ لے، کوئی حرج نہیں، بیوی خامن سے معافی مانگ لے، کوئی حرج نہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں وضو کر رہے تھے اور والدہ صاحبہ وضو کروا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی۔ اب وہ پانی ڈالتے ہوئے ذرا دھیان کسی دوسری طرف گیا تو وہ حضرت چاہتے تھے کہ پانی ڈالے مگر وہ دیر ہو رہی تھی، تو حضرت نے غصے میں ایسے کر کے کیا جیسے بندہ کسی کو متوجہ کرتا ہے، یعنی ڈانٹ کی بات کی۔ والدہ صاحب خاموش۔ حضرت فرماتے ہیں وضو تو میں نے کر لیا، وضو کر کے جب میں مسجد کی طرف آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو میں نے معمولی سی بات پر بیوی کو ڈانٹا ہے اور ابھی رب کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا تو میری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو میں نے ایک بچے کو بھیجا مسجد میں کہ جا کے بتا دو کہ میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جماعت کی امامت خود فرماتے تھے، الحمدللہ، یہ عادت مبارکہ تھی۔ تو حضرت نے پیغام بھیج دیا کہ بھئی میں پہنچ رہا ہوں تو آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں واپس گھر آیا اور اہلیہ دیکھ کے حیران، آپ مسجد نہیں گئے؟
میں نے کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے جلد بازی میں آپ کو ڈانٹ دیا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں. تو وہ مسکرا پڑی کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو. کہنے لگے اس کے بعد میں مسجد میں آیا اور اب آ کر میں نے نماز کی امامت کروائی کہ اب میں نماز کی امامت کروانے کے قابل ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی اہلیہ بتایا کرتی تھیں کہ جب سے شادی ہوئی حضرت نے پوری زندگی مجھ سے لہجہ بدل کر کبھی بات نہیں کی. ایک تو ہوتا ہے نا غصے میں ذرا بات نہیں، لہجہ بدل کے بات ہی کبھی نہیں کی، ایک جیسے پیار سے پوری زندگی بات. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کرے گا، ذمہ ہو یا دوسرے ماتحت ہوں، ان پر زیادتی کرے گا اور قیامت کے دن وہ مظلوم آئیں گے، انا حجیجہم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا. اب سوچیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے وکیل بن کے کھڑے ہو گئے تو اسے کیوں ستاتا تھا؟ باہر عورتوں لڑکیوں میں تو ہر وقت پھنسا رہتا تھا اور گھر آنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، اور آتا تھا تو بس اس کو ڈانٹ ڈپٹی کرتا رہتا تھا، رلاتا تھا، سکھ کا سانس نہیں لینے دیتا تھا. تو اس کے ساتھ کیوں نہیں فیئر تھا؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹارنی بن گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ آج تو چلتی ہے نا، جس کے پاس مال ہے اس کو غصہ چلتا ہے. آج تو جس بیٹے کے پاس مال ہو وہ باپ کو بھی ڈانٹے تو وہ بھی چپ ہو جاتا ہے. مال جو ہے، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا دماغ آسمان پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. یہی مال تو انسان کو قارون بناتا ہے، یہی تو انسان کو فرعون بناتا ہے. اور پھر بندہ کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا، جو میں کہوں گا. بھئی جو اللہ کہے گا وہ ہوگا. اب بھی اسی سفر میں جب یہاں آنا تھا تو راستے میں ایک فیملی کا معاملہ تھا، تو پتہ چلا کہ حافظ صاحب ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اللہ قضا نہیں ہونے دیتے، خوب دین کا کام کرتے ہیں. پورے 9 سال سے بیوی کو اپنے والدین سے نہیں ملنے دیا. کہتے ہیں میرا حکم ہے تم نہیں جا سکتی. بیوی حافظہ ہے، عالمہ ہے، روتی ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں. اب بتائیں دینداروں کا یہ حال ہے. خود اپنے ماں باپ کو ملنے سال میں 3 دفعہ جاتے ہیں، بیوی پہ بند ہے. بھائی کیا وجہ، کیوں نہیں؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم وہاں جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہی نہیں کچھ. تو دنیا میں تو انسان یہ سب نا انصافیاں کر لیتا ہے، مگر آخرت کا دن تو ہے نا، امتحان کا دن اور فیصلے کا دن، یوم التغابن، فیصلے کا دن. اے انسان، اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا. وہ ہار جیت کا دن ہوگا. تو ہمیں دنیا میں اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ انسان ہے. تو ایک تو معافی مانگنے کی عادت ڈالیں.
کوئی حرج نہیں معافی مانگنے میں. ہم نے دیکھا کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو ہمارے ہاں امام صاحب جنازہ پڑھانے سے پہلے بھائی ورثاء کی طرف سے ایک اعلان، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی معاف کر دیں. بھائی آپ بتائیں اس نے جس کی دل آزاری کی ہوگی وہ جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اب اعلان کا کیا فائدہ؟ لطف اور مزہ تو یہ تھا کہ یہ اپنی زندگی میں ان سے معافی مانگتا، اور پھر اگر عورتوں کی دل آزاری کی تو عورتیں تو جنازے میں ویسے ہی نہیں آتی. تو اس اعلان کا کیا فائدہ ہوا؟ زندگی میں معافی مانگنے کی عادت بنا لے. ہمارے ایک قریبی رشتہ دار بزرگ تھے، اتنی خوبصورت ان کی عادت تھی، جس کسی سے ملتے تھے السلام علیکم، بھائی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور میں تو نہیں خیال کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر. بڑوں کو بھی یہی، ساتھ والوں کو بھی یہی، اپنے چھوٹوں کو بھی یہی کہتے تھے. جو ملتا تھا سلام دعا، اور سلام دعا کے بعد ہٹتے ہوئے بھئی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق اور میں پورے نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر. ہر بندے سے یہی کہتے. ان کے عمل کو دیکھ کے تو تب محسوس ہوتا تھا کہ واقعی بندے کو اس طرح ہر کسی سے معافی مانگنی چاہیے. چھوٹوں سے بھی مانگے، بڑوں سے بھی مانگے، پہلے ہی معافی مانگ لے. ڈیٹ بن کے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے. اپنی کوتاہی کو مان لینا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، یہ ایک نبی کی صفت ہے. تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. دوستوں سے معافی مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اہل خانہ سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، سب سے معافی مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو پہلی بات کہ معافی مانگنے کی عادت بنائیں. جی غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں. غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. تو عادت بنائیں کہ ہم دوسروں سے جیتے جاگتے معافی مانگیں. کوئی حرج نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے معافی مانگ لی تو دوسرا اگر مسکرا بھی پڑے گا تو بھی معافی ہو جائے گی، اس لیے کہ مسکراہٹ دلیل ہے کہ اس بات سے وہ خوش ہو گیا ہے. تو زندگی میں معافی مانگنا بہت آسان، اور قیامت کے دن معافی مانگنا سب سے زیادہ مشکل کام. تو ایک کام کہ ہم معافی مانگنے کی عادت بنا لیں، پہلی بات. اور دوسری بات کہ اپنی وصیت لکھنے والی جو سنت ہے اس پر عمل کریں. اس مجمع سے پوچھیں نا ہم کہ کتنے بندوں نے اپنی وصیت لکھ کر رکھی ہے، تو مشکل سے 5 بندے نہیں کھڑے ہوں گے. تو پھر موت کے لیے کتنے تیار ہوئے؟ اس کا مطلب ہے موت کے لیے نہیں تیار. کہتے ہیں کہ موت کے لیے ہم تیار ہیں، کہاں ہیں تیار؟ ہم نے اپنے معاملات کو سمیٹا کہاں ہے؟ تو اس کے لیے علماء سے رجوع کریں اور ان کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے مسئلے سمجھیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کیا کتنا دے سکتا ہوں، تیسرا حصہ کیا، اور باقی
کیسے شرعن تقسیم ہوگی؟ کیونکہ مرنے کے بعد بھائی تو بہنوں کو حصے نہیں دیتے، الا ماشاء اللہ، وہ تو قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی متقی جو بہنوں کا حصہ نکالتے ہیں، ورنہ تو عام دستور یہ ہے کہ بس جو حصہ ہوتا ہے وہ سب بھائیوں کے نام آ جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ بیوی کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، اس نے سب کے حصے پہلے سے نکال کے رکھ دی کہ بھئی یہ حصے ہیں، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو اس مسئلے کو علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھیں اس چیپٹر کو، اور جیسے وہ سمجھائیں تو اپنے گھر والوں کو اس کے مطابق ہدایات کریں، لکھ کے رکھیں کہ بھئی یہ ہے، تاکہ آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر سکیں۔ پھر وہ رسپانسبل بنیں گے جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، آپ چھوٹ جائیں گے۔ تو پہلا کام معافی مانگنے کی عادت ڈالنا، اور دوسرا کام اپنی وصیت کو لکھ کر رکھنا، بلیک اینڈ وائٹ میں۔ قرضہ دینا ہے تو بھی لکھیں، لینا ہے تو بھی لکھیں، جو کسی کا معاملہ ہے ایک پیج بنائیں، اور اپنے سب سے قریبی کو، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بیٹا ہے، جو بھی ہے، اس کو وصی بنائیں، کہیں کہ بھئی دیکھو یہ میرے معاملات ہیں اور اس کو ایسے ہم نے میرے بعد آپ نے کرنا ہے۔ حضرت جابر اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث مبارکہ سن لیجئے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت جابر اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات علی وصیۃ، جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس نے اپنی وصیت کر دی، معاملات مالی جو بھی تھے ان کے بارے میں اس نے وصیت کر دی، زبانی کی یا لکھ کر کی، مات علی سبیل، اس کی سیدھے راستے پر موت آئی، وسنت، اور سنت کے اوپر موت آئی، ومات علی تقن، اور تقوی پر موت آئی، وشہادت، اور اس کو شہادت کی موت آئی۔ جو بندہ اپنی وصیت لکھ دیتا ہے، وصیت کر کے جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو شہادت کی موت عطا فرما دیتے۔ کتنا بڑا درجہ ہے یہ۔ تو اگر شہادت کی موت اس پر ملتی ہے اور ہم نے اس کام کو نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے تیاری تو نہیں نہ کی ہم نے۔ تو پہلی بات معافی مانگنے کی عادت، دوسری بات وصیت کر دینا، اور اپنے معاملات کو بالکل صاف شفاف شیشہ بنا دینا، اور تیسری بات کہ اگر آپ تیماردار ہیں اور کوئی دوسرا بندہ بیمار ہے، تو خدا کے لیے بیمار بندے سے جھوٹ مت بولیں۔ اتنی یہ غلط بات ہے، اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے باپ سے جھوٹ، اپنی بیوی سے جھوٹ، ہے وہ کینسر کی مریضہ، وہ ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہو جاؤ گی، بھئی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ ایک تو ہے کبیرہ گناہ، اور دوسرا یہ کہ اگر کرونک ڈیزیز ہے اور اس کی موت آ گئی تو اس کو غفلت میں مارنے کے ذمہ دار آپ بنیں گے۔ بچہ اگر ننگی تار بجلی کی ہاتھ میں لینا چاہے تو آپ انتظار کریں گے کہ جھٹکا لگنے دو پھر بتاؤں گا؟ پہلے بتائیں گے نا۔ تو ادھر تو موت آنے والی ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی بچنے کی امید نہیں، اور نہ بتانا جی نہ بتانا، بالکل ہم نے ابو کو بتایا نہیں ہے۔ آپ نہ بتائیں
مریض کو آپ سے زیادہ اپنی بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے مریض کو، یہ نہیں کہ نہیں پتہ ہوتا، ہاں کنفیوز ہو جاتا ہے